الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے ردائے رحمت میں ظلمت مارنے والے، رات کو قیام فرمائیے سوائے رات کے کچھ حصہ میں آرام کرنے کے۔ آج ہماری سورہ المزمل کی آیت مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ مزمل شریف یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مصحف شریف کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے سورت کا وہ 73 ہے، 73، اور نزول کے اعتبار سے جسے ترتیب نزولی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ تیسرا نمبر ہے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 73 نمبر پہ ہے، اور جو صورتیں جو قرآن جس انداز میں نازل ہوا اس انداز میں یہ سورت تیسرے نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی جو آیات مبارکہ ہے 2 رکوع پہ یہ مشتمل ہے، اور 20 آیات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کا نام مبارک جو ہے پہلی آیت سے لیا گیا ہے، سورہ مزمل، پہلی آیت مبارکہ سے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل۔ اب سب سے پہلے یہ اس بات پر تمام مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے کہ مزمل سے مراد حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ یہاں پر جو لفظ مزمل آیا ہے تو مزمل سے مراد آپ کے اور ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب مزمل جو ہے یہ کیوں کہا گیا اور کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں 3 جو روایات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جو مشہور ترین روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر مبارک اوڑھ کر آپ نے نماز پڑھائی، تو اس دوران جب آپ نے چادر مبارک اپنے اوپر لے کر نماز پڑھائی لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی بڑی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی ادا کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے پیاری چادر اوڑھنے والے ہمارے پیارے محبوب۔ پہلی یہ روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اوپر اپنے چادر مبارک ردائے مبارک اوڑھ لی اور آپ آرام فرمانے لگے۔ آپ ظاہری طور پر سو گئے، چونکہ حدیث پاک یہ ہے، میں نے ظاہری کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ظاہر ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری تو نیند جو ہے وہ نصف الموت کہلاتی ہے، النوم نصف الموت، نیند جو ہے یہ آدھی موت ہوتی ہے، ہمیں کچھ چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری جو نیند ہے وہ نصف الموت نہیں ہے، فرمایا ان عینایا تنامان، بخاری کے الفاظ ہے ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں بظاہر سو رہی ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس لیے میں نے کہا ظاہری طور پر آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے اوپر چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، تو جب آپ چادر اوڑھ کر سوئے نا جی اور آپ نے آرام فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں فرمایا اے میرے ملائکہ دیکھو میرا محبوب کتنے پیارے انداز میں چادر اوڑھ کر آرام فرما رہا ہے، تو فرمایا جبریل جا وہی لے کے جا۔ ظاہر ہے اللہ کو پتا تھا نا کہ دل جاگ رہا ہے تو تبھی تو وہی بھیجی، اگر نہ سویا ہو پہ تو وہی نہیں نہ آتی، جاگتے ہو پہ ہی وہی آتی ہے۔ آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو کوئی سویا ہو تو اس کو تو آپ السلام علیکم ڈائریکٹ نہیں کہہ دیں گے، سو رہا ہے السلام علیکم اسی کو ہی کہا جاتا ہے، بات چیت پہلے اسی سے ہوتی ہے جو شخص آپ کے سامنے جاگ رہا ہوتا ہے۔
تو اب وحی کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی جب سوتے ہیں اور پھر بھی آپ کا دل انور جو ہے وہ اللہ سے متوجہ ہوتا ہے اور توجہ کے ساتھ اس وقت بھی مشغول محبت ہوتا ہے۔ فرمایا جاؤ، تو آپ نے صدا کیا لگائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اب ردائے رحمت کو ذرا اتاریے نا اور آئیے ہماری بارگاہ کے اندر سجدہ کیجیے۔ دوسری روایت یہ ہے۔ تیسری روایت یہ ہے جس کو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں، بہت بڑی مشہور ہے دنیا کی عربی زبان میں یہ تفسیر ہے، بہت شور آفاق تفسیر ہے، اس میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا میں موجود تھے، تو ظاہر ہے یہ میں نے پرسوں شاید درس میں یہ بات میں نے کی تھی کہ وحی کا بوجھ کتنا بڑا بوجھ ہے، وحی کا بوجھ یہ کتنا بھاری بوجھ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا جب وحی والا یہ قرآن کا یہ بوجھ ہم نے زمینوں اور آسمانوں پہ پیش کیا کہ اسے قبول کیجئے، تو زمین و آسمانوں نے انکار کر دیا کہ مولا ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ اٹھا سکیں قرآن پاک کو اور اس کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، فرمایا سب چیزوں نے انکار کر دیا، ہمارے محبوب نے اسے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی تھوڑا بوجھ نہیں ہے۔ اور وہاں میں نے روایت بھی ایک سنائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ والی کہ جب آپ پر وحی اتری اور آپ کا سر انور حضرت سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پہ تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے یوں لگا کہ میری ساری ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی۔ یہ اتنا بوجھ ہے، یہ اتنا وزن ہے قرآن کا، وحی کا، اللہ کا فرمان، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کا فرمان۔ اور کسی بڑے کا ایک جو اس کا قول ہوتا ہے نا اور اس کا ایک بیان جو ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو یہ بادشاہ نہیں، یہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ کا بیان ہے۔ کوئی ایک آپ کا جو اپنے ملک کا بڑا جو ہے، آپ کے ملک کا صدر ہو، آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، آپ کے ملک کا آرمی چیف ہو، اس کا کوئی بیان ہو تو جناب روزانہ آپ صبح دیکھتے ہیں کہ وہ اخباروں کی زینت بنتا ہے۔ یہاں دنیا کتنے گھنٹوں بولتی رہتی ہے، کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اور آپ کا یہ بڑے جو لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، صاحب منصب ہیں، وہ ایک بیان دیتے ہیں، ایک بیان، تو اگلے دن کیا ہوتا ہے جناب؟ سارے اخباروں پہ لگا ہوتا ہے، فوراً ٹی وی پہ ٹکر چل جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے۔ بھائی دنیا کے اور کوئی دنیا نہیں بولتی، ساری دنیا بولتی ہے، لیکن وہ کیا انوکھا بولا ہے؟ اس لیے نہیں کہی کہ وہ بڑا ہے۔ اور کلام الملوک، ملوک الکلام، جو بڑوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ زینت بن گیا۔ تو اگر دنیا کے جو چھوٹے سے بادشاہ ہیں، عارضی سے بادشاہ ہیں، ایک ریاست کے بادشاہ ہیں، اگر ان کے ایک قول کی اتنی اہمیت ہوتی ہے تو بتائیے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس کے کلام کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر ایک جملہ نہیں ہے، ایک کلام نہیں ہے، کتنی 30 پارے، 30 پارے، تو ظاہر ہے پھر کتنا بڑا اس کا بوجھ ہے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی نہیں تو آپ یہ منصب نبوت کا جو بوجھ تھا جو آپ کو دیا گیا، آپ واپس تشریف لائے تو آپ اس وقت روایات میں آتا ہے کانپ رہے تھے، آپ کو سردی لگ رہی تھی، کانپ رہے تھے، تو آپ نے حضرت سیدہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ تو جب آپ کو وہ چادر اڑائی گئی تو جو ہی آپ نے وہ چادر اڑی، علامہ قرطبی لکھتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ اللہ کے حضور قیام کیجئے مگر تھوڑا کیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلا مزمل آپ سمجھ گئے کہ مزمل آپ کو کیوں کہا گیا، 3 جو مشہور روایت تھیں، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے لیکن جو کبھی روایت تھی وہ 3 تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں میں قیام کیجئے مگر تھوڑا۔ اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ اور بڑی اہم بات سماعت کر لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
بشمول سارے انبیاء، بشمول سارے رسول، سوائے آپ کے میرے نبی کے رسول کے، ان کے اور ساری مخلوقات کے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ عبادت ذرا کم کرو، کسی کو یہ نہیں فرمایا، بلکہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اور سارے انسانوں کو یہ کہا گیا فَاعْبُدْهُ وَاذْكُرْهُ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ سارے انبیاء سے بھی یہی کہا گیا، اپنے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادات میں لگ جاؤ۔ لیکن اس کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس کا نام ہے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اتنی عبادت کی اپنے مالک کی، اتنی عبادت کی، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ کا اتنا ذکر اور اس کی اتنی عبادت کی، سارا دن بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سارا دن بھی اللہ کی عبادات میں ہے، اور رات کس لیے بنائی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، قرآن خود فرماتا ہے، آگے جا کے 30ویں پارے میں ہم جا کے پڑھیں گے، اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے رات بنائی تمہارے لیے، لباس کے لیے، آرام کے لیے۔ جب ساری دنیا رات کو آرام کرتی ہے، آپ کا اور میرا پیارا رسول رات کو بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ جب آپ نے اتنی عبادت کی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے آپ کے پاؤں متورم ہو گئے، پاؤں سوج گئے، ساری رات کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے اندر، رات کو 2 رکعتوں کے اندر ہر رات پورا قرآن تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی عبادت کی اللہ کے حضور۔ تمام کتب میں کسی نبی اور رسول کے لیے یہ بات آیت نہیں آئی، زبور، تورات، انجیل، کسی میں بھی، اور 100 صحیفے دنیا میں آئے، کسی میں یہ بات نہیں آئی۔ صرف آپ پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی عبادت کی کہ جس کی عبادت کر رہے تھے، یہ جملہ ذرا سنیے گا، جس کی عبادت کر رہے تھے اس کو خود فرمانا پڑا قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، محبوبہ اتنی تو عبادت نہ کر، کچھ آدھی رات کر لے یا اس سے بھی ذرا تھوڑی کر لے۔ رات کو قیام کر لیجئے، آپ کیجئے، ہم منع نہیں کرتے، آپ کی محبت ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ قُمِ اللَّيْلِ، رات کا قیام کیجئے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا کیجئے، کچھ حرام بھی تو کر لیجئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کیا محبت ہے محبوب کی اپنے خالق کے ساتھ۔ اور واقعی جب اتنی محبت ہونا تو پھر اس نبی اور رسول کا نام پھر محبوب خدا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، وہ پھر محبوب خدا ہی بنتا ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہی بنتا ہے، اور وہ پھر سارے نبیوں کا امام ہی بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمام میں سب سے زیادہ حق بندگی جو ادا کیا ہے وہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑا قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کے بعد کتنی وہ عبادت کرنی ہے اور کس انداز میں آپ تقسیم کریں رات کو، وہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا اور مشورہ بھی دیا۔ وہ آگے آیت آ رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔